ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنى احدكم الموت وان كان محسنا لعله ان يزداد خيرا وان كان مسيئا لعله ان يستعتب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر وہ نیک انسان ہے تو جب تک زندگی ہے اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوگا، اور اگر اتفاق سے نیک انسان نہیں ہے، برے اعمال والا ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنن احدكم الموت من ضر اصابه فإن لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما علمت ما كنت الحياة خيرا لي وتوفني ما كنت وفات خیر الدی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کہ جو مصیبت پہنچی اس کی وجہ سے، تم میں سے کسی کو دنیا کے اندر مصیبتیں پہنچی ہیں تو مصیبتوں سے دل برداشتہ ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اگر اسے دعا ہی کرنا ہے تو کہ اے اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے وفات دے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن بجنت الکافر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک ایمان والے کے لیے قید خانے کی طرح اور کافر کے لیے ایک جنت کی طرح، کافر کی طرح ایک باغ کی طرح۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المومن الموت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والے کے لیے موت اس کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن وسنۃ للمؤمن واذا فارق الدنیا فارق السجن والسنۃ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک ایمان والے کے لیے قید خانے کی طرح اور ایک قحط زدہ علاقے کی طرح۔ یہ قحط زدہ علاقہ ہے، وہ کچھ نہیں مل رہا ہے اسے، جب دنیا کو چھوڑ دے گا تو اس قید خانے سے نکل جائے گا، اس قحط زدہ علاقے سے نکل جائے گا۔ تو زندگی اور موت کس کو ترجیح دی جائے گی، یہ سوال یہاں۔ پہلی حدیث میں ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ جو ہے تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، تو دیکھتے ہیں لوگ فوراً کچھ تو حالات جو ہے پریشان کن آ گئے، فوراً جو ہے خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ارے کیسی بات یہی تو جو ہے جو وقت ملا ہے تمہیں، سب سے بڑا قیمتی سرمایہ تو انسان کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں، یہ وقت تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ تو وقت، اسی میں کر سکتا ہے جو کچھ کرنا ہے، تو اس لیے کبھی موت کی تمنا نہ کرے آدمی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ خودکشیوں کے واردات روزانہ کون سا اخبار نہیں بتاؤ مجھے، ایک جو ہے کیا کہنا چاہیے، بالکل سماجی اور سیاسی لحاظ سے ایک آدمی بالکل جو ہے نیچے درجے کا وہ بھی کر رہا ہے، ایک اوسط درجے کر رہا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا کر رہا ہے، کوئی بھی مستثنا نہیں اس کے اندر۔ چھوٹے سے لے کے جو ہے چھوٹے درجے کے آدمی سے لے کے بڑے، سب کچھ تھوڑا سا اس کے لیے ناگوار ہو گیا، خودکشی کر دیا۔ سخت منع کیا ہے خودکشی سے، خودکشی کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ جو وقت تم کو ملا ہے تم نے جو ہے
از وقت ابھی بچے 3 گھنٹے کا پرچہ ہے، جا کے دیکھا پرچہ نہیں باہر آ گیا، تو 1 گھنٹے کے بعد پاس ہوگا بچہ، ہو نامج پرچہ لکھ سکتا نہیں ہے، باہر آ گیا ذرا نادان بچہ ہے، بتاؤ جو وقت کو ملا تھا بیٹھ کے کچھ تو محنت کرتا، کیا بھی کرتا کچھ تھوڑا، فوراً نہیں ابھی 3 گھنٹے کا 1 گھنٹہ نہیں وہ بھاگ پڑا بچہ، پہلے اپنے آپ کو ناکام بنا دیا اس نے. تو بہت سے لوگ خودکشی کے اٹیمپٹ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. جو خودکشی کرے گا تو اس کو جس طریقے سے خودکشی کیا ہے، کوئی زہر پی کے مرا ہے، تو اب وہ جب تک بھی حساب کتاب ہونا ہے نا، قیامت ہونے تک حساب کتاب ہونے کے لیے ابھی کہ 1000 سال لگیں گے، تو اس وقت تک اس کو ہی دیا جائے گا. زہر پیا ہے، مر رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے، زہر پہ بس یہ چلتا رہے گا. یہ دیکھو پھر کی کرا تو یہ زندگی تیری تھی، ہم نے تجھ کو زندگی دی، تو کیوں کیا ایسا بتا. تو اس لیے مصیبتیں آنے پر کبھی آدمی اس کا خیال نہ لائے دل کے اندر، فوراً ہی روز دیکھو اخبار، کوئی اخبار اس سے خالی نہیں، کوئی اخبار اس سے خالی نہیں. پھر اس کے بعد زندگی کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، کیا ہے دنیا، کیا ہے ایمان والے کے لیے قید خانے کی طرح ہے. قید خانہ کیا، قید خانے میں کیوں رہتا ہے آدمی؟ پابند رہتا ہوں، کیا دیے سو کھانا، کہاں سو لائے، یہاں سو جا جو پابندیاں قید خانے کی اس پر. تو یہاں ایک ایمان والا شریعت کی پابندیاں کرتا ہے. ایک تو جو شرعی پابندیاں ہیں، دوسری تکوینی پابندیاں ہیں. مصیبتیں آتی رہتی ایمان والوں کو، کیا کر سکتے. کافروں کو نہیں آتی، ایمان والوں کو مصیبتیں آتی ہیں زیادہ. کیوں؟ یہ کہ جو ہے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. بعض وقت تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں، اتنا درجہ اس کو نہیں مل سکتا اس کے اعمال کی وجہ سے، تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں. مصیبت میں مبتلا کر کے اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، اس کو وہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں اس کو. پھر کل عالم آخرت کے اندر جو درجہ اس کو ملا ہے دیکھ کر سب لوگ تمنا کریں گے، ارے ہم کو بھی ایسی مصیبت آتی اور ہم کو درجہ ملتا. کاش کہ ہماری چمڑیاں، ہماری جلدیں کئی چیزیں کاٹ ڈالی جاتی ہیں، یعنی اتنا سخت تکلیف ہوتی ہے ہم کو، اور درجہ ہم کو ملتا. تو کبھی مصیبتیں آنے کے بعد آدمی جو ہے بالکل ایمان والا پریشان ہو ہی نہیں، سوچے ہی نہیں کہ مجھے یہ مصیبت آئی ہے، سب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو موت کیا ہے؟ ایمان والے کی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. الموت تحفۃ المومن. تو موت جو ہے دنیا کی زندگی ایک قحط زدہ علاقے کی طرح ہے، قید کی طرح ہے. دنیا کی زندگی ایک قحط زدہ علاقے کی طرح ہے. تو جب چھوٹ جاتا ہے تو چلو چھوٹ گیا، قید خانہ چھوٹ گیا ہمارے لیے، چلو. تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ایمان والے کو دیا گیا ہے. تو یہ حقائق ہمارے ذہن میں رہیں تو موت ناگوار نہیں ہوگی، دنیا کی زندگی بھی ناگوار نہیں ہوگی. یہ دیکھو دنیا کی زندگی کو جیسے بھی حالات آئیں آدمی برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.